اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر صرف عقل و شعور کی بات کرتے ہیں تو یہ نعرے کس قدر خطرناک ہیں اور ہمارے کلچر کو کس طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ مذہب کا دامن نہ چھوڑیں. یہ عقل بھی آپ کو یہی کہے گی، کیونکہ مذہب کے علاوہ کوئی بھی اس بارے میں ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کرتا. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ جو بینروں پہ لکھا ہوا ہے کہ یا اس طرح کے نعروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈیورس جو ہے نا گویا ہمارے حق میں کوئی عیب نہیں ہے، تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل ایک درست بات ہے جس سے ارادے اچھے نہیں ہیں. بات اس حد تک درست ہے کہ اگر کسی خاتون کو ظلماً طلاق ہوتی ہے، طلاق بنتی نہیں تھی اور شوہر نے اس کو بلا وجہ چھوڑ دیا، تو ہم ایسی خواتین کو یہ کہیں گے بھئی اب طلاق ہو گئی ہے تو آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. میاں بیوی میں کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو عورت کو چاہیے کہیں اور نکاح کرے، مرد کو چاہیے کہیں اور نکاح کرے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی. لیکن ان نعروں سے اگر آپ یہ پیغام دینا چاہیں کہ گویا طلاق عورت کے حق میں کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، اور اس سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ تاکہ ڈیورس کا ریشو بڑھے، جیسے کہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کیونکہ عورت گھر بسانے کے لیے قربانیاں دیتی ہے، وہ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہے. مرد گھر بسانے کے لیے بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتا ہے. ہر گھر میں میاں بیوی ہر چیز پہ متفق نہیں ہوتے. کچھ مرد اپنی عورت کی الٹی سیدھی چیزوں کو برداشت کرتا ہے، کچھ عورت اپنے شوہر کے نازیبہ سلوک کو برداشت کرتی ہے. خامیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے دنیا میں گھر چلتے ہیں. تو ان نعرے یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے. شریعت نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ابغض الحلال الی اللہ طلاق، کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق لگتی ہے. اور جس کلچر کو ہمارے معاشرے میں پروموٹ کرنے کے لیے ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں، خود اس کلچر والوں سے پوچھیں. یورپ میں، امریکہ میں بھی طلاق کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں طلاق دینا بہت مشکل کام ہے. ان کے ہاں شادی آسان ہے، طلاق بہت مشکل ہے. ڈیورس پہ آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں. تو اگر یہ آپ اس کلچر کی تقلید میں مغربی کلچر ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو مغربی کلچر بھی یہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. اس میں بھی طلاق کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تبھی تو وہاں حکومتوں نے قانون سازی کی ہے. عورت اگر طلاق مانگتی ہے اس کی بھاری بھرکم قیمت اس کو ادا کرنا پڑتی ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مغرب اور امریکہ وہ لوگ بھی فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں. ان کو آپشن اگر دیا جائے تو وہ یہی چاہیں گے کہ نکاح کا سسٹم معاشرے میں ہو اور طلاقوں کا ریشو کم ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو اس قسم کی خواتین ہیں جو خواتین کی آزادی کے نام پہ اس طرح کے نعروں کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو یہ ہمیں نہ مغرب کا چھوڑیں گے نہ مسلمانوں اسلام کا چھوڑیں گے. یہ پتہ نہیں ہمارے ایک معاشرے کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نکاح کو پروموٹ کریں، فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بچیاں جب گھر سے جایا کرتی تھیں، مائیں ان کو سکھایا کرتی تھیں کہ بیٹا ڈولی جا رہی ہے، کھٹولی آئے گی. یعنی اب تمہارا جنازہ اٹھے گا وہاں سے، طلاق لے کے گھر پہ نہ آ جانا، ذرا ذرا سی باتوں پہ آگے بیٹھ جانا. شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا. گھر بسانے والی عورتیں اچھی ہوتی ہیں اور گھر توڑنے والی عورتیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں. اسی طرح گھر بسانے والے مرد اللہ کو پسند ہیں، گھر توڑنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. دوسرا جو یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی، اتنا بیہودہ نعرہ جسے زبان سے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اور جناب خلیل الرحمن قمر صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں اس پہ رد کیا کہ یہ کیسا بیہودہ نعرہ ہے. علماء تو رد کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کی طرف سے جو ڈراموں کا رائٹر ہے اور ایک لبرل آدمی سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ اس طرح سے ری ایکٹ کریں گے اور اس نعرے کو مسترد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا عوام پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں خلیل الرحمن صاحب کی ہر چیز سے متفق ہوں یا میں ان کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتا ہوں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی قوم سے اگر تمہیں کسی وجہ سے اختلاف ہو تو تم عدل کا دامن نہ چھوڑو. تو ڈراموں کے رائٹر ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اگر صحیح بات کی ہے تو ہمیں اس پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو نعرہ بار بار لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ عورت کی آزادی. میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ صرف عورت کی آزادی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ پھر مردوں کی آزادی کی بات بھی کریں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مرد کیوں اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائے.
مرد آزاد ہے, وہ کھلائے نہ کھلائے اس کی مرضی ہونی چاہیے, وہ اپنے والدین کو کھلائے نہ کھلائے یہ اس کی مرضی ہے. یہ جو حقوق بتا دیے کہ پڑوسیوں کا یہ حق ہے, یہ تو اسلام نے بتایا نا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. تو پڑوسیوں کو آزاد کرو دوسروں کی ٹینشنوں سے. بھئی ہماری جیب ہماری مرضی, ہماری پینٹ ہمارا بٹوا, اس میں جو پیسے ہیں وہ ہمارے ہیں, ہم اس سے چرس خرید کے لوگوں میں بانٹیں, ہیروئن خرید کے لوگوں میں بانٹیں, ہم کسی کو دیں نہ دیں ہماری مرضی. تو یہ صرف جسم کی بات نہیں ہے, پیسوں پہ بھی یہ ہونی چاہیے ہماری مرضی, اور ہر چیز پہ ہماری مرضی ہونی چاہیے, جیسے چاہیں ہم بزنس کریں. پھر جو بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جائے, تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے کہ کس چیز سے آزاد, وہ غلام ہے کب؟ نہ اسلام نے عورت کو مرد کا غلام بنایا, اور نہ ہمارا کلچر, ہمارا معاشرہ عورتوں کو مردوں کا غلام سمجھتا ہے. تو یہ ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. جہاں ظلم ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں بعض علاقوں میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, تو آپ ان علاقوں میں آواز اٹھائیں. اس طرح یاد رکھیں جیسے عورت پہ ظلم ہوتا ہے بعض ہمارے معاشروں میں بعض جگہوں پر, تو ایسے مردوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے بعض جگہوں پر. میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی, اور اس نے مرد سے جب بچہ پیدا ہوا ہے تو عدالت سے جا کے طلاق لے لی, اس نے خلا کی ڈگری لے کے بغیر کسی عذر کے, شوہر میں کوئی عیب نہیں تھا. اور خلا لینے کے بعد ان صاحبہ نے بچے کا نان نفقہ بندوایا, اپنی بھی عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ڈالا. شوہر بیچارہ 8 مہینے ہو گئے بچے سے مل نہیں پایا. اس کے بعد وہ خاتون کہیں اور شادی کر رہی ہیں, وہاں بچہ پیدا کر کے وہاں سے طلاق لی, ادھر سے بھی نان نفقہ باندھا اپنا. ان کا بزنس ہی یہی بن چکا ہے. اور جو مرد ہے پہلا, وہ بیچارہ وہ اپنے بچی کا, جو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کے فیوچر کا سوچ رہا ہے کہ کل یہ عورت میری بیٹی سے بھی یہی بزنس کروائے گی, لیکن وہ مرد کی کسٹڈی میں وہ بچہ نہیں جا سکتا, کیونکہ عدالتیں خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں, بچہ انہی کی کسٹڈی میں جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو عملی طور پر یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بھی خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو, میں مانتا ہوں کہ ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی, مگر ایسا بھی کر رہی ہیں. بلا وجہ مردوں سے خلا لے لیا جاتا ہے. مرد اگر کسی وجہ کے بغیر طلاق دے, پورا معاشرہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا. لیکن ہماری عدالتوں میں بہت سارے کیسز, دن رات ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے, بغیر کسی ریزن کے, اور عدالتیں اس کو ڈیورس دے رہی ہیں, خلا کی ڈگریاں دے رہی ہیں. تو ظلم اگر عورتوں پہ ہو رہا ہے تو مردوں پہ بھی ہو رہا ہے, اور ہر طرح کے مظالم بڑوں پہ ہو رہا ہے, چھوٹوں پہ ہو رہا ہے. تو ظالم کی تو کوئی جنس نہیں ہوتی, کوئی نوع نہیں ہوتی, وہ تو ہر قسم کے ظالم ہر طبقے میں موجود ہیں. تو آپ صرف ایک طبقے میں آواز اٹھائیں اور دوسرے کے خلاف آپ خاموشی اختیار کریں, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے, لیکن ظلم کے خلاف اٹھنی چاہیے. آپ اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھے لیبل استعمال نہ کریں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عورت پہ اگر ظلم ہو رہا ہے اس نوعیت کا کہ وہ مردوں کی غلام ہے, تو آپ اس کو آزادی دلائیں. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں اصل میں اس سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے اور ہمارے کلچر نے بیویوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہروں کی فرما برداری کریں. تو اس سسٹم سے عورت کو نکالا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کی کیوں مانے, وہ اس کے کپڑے استری کیوں کرے, وہ اس کے لیے کھانا کیوں پکائے. وہ بھی آزاد ہے جیسے مرد آزاد ہے. مرد تو کھانے نہیں پکاتا, تو عورت کھانا کیوں پکائے اس کے لیے. اس کو غلامی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اس سسٹم کو معاشرے میں ختم کیا جا رہا ہے. اس کو میں انشاءاللہ ذرا مختصر لفظوں میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عورت جو مرد کے لیے کھانا پکاتی ہے, اس کے لیے روٹی پکاتی ہے. ہاں نارملی گھروں میں تو یہی ہو رہا ہے. بہت جو مالدار لوگ ہیں ان کے یہاں ایسا نہیں ہوتا, ان کے یہاں گھر میں نوکر رکھے جاتے ہیں. لیکن جو ایک متوسط طبقہ ہے, جو ہمارے ملک کی اکثریت ہے, بلکہ غریبوں کی زیادہ اکثریت ہے, ان کے ہاں گھر کے کام کاج بیویاں ہی کرتی ہیں, وہ شوہر کی خدمت کرتی ہیں. تو اگر آپ اس کو غلامی سے تعبیر کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ غلامی تو وہ خواتین جو فیکٹریوں میں جاب کر رہی ہیں وہ زیادہ غلام ہیں. جو جہازوں میں چائے اور کولڈ ڈرنک اور کھانا سرو کر رہی ہیں مسافروں کے لیے, وہ بیچاری زیادہ غلام ہے. یہ عورت تو بیچاری دن میں 3 دفعہ کھانا پکائے گی یا 2 دفعہ کھانا پکائے گی, اور وہ بھی اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. وہ جو ایئر ہوسٹس سارا دن مسافروں کو کھلا پلا رہی ہے, وہ کس کی غلام ہے. تو اور فیکٹریوں میں جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, مجھے یاد ہے 15 سال پہلے میں جب جایا کرتا تھا جہاں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو وہاں راستے میں ہمیں لڑکیاں سوزوکی میں بھری ہوئی نظر نہیں آتی تھیں بچیاں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی بڑی تعداد ہے بچیوں کی جو صبح گاڑیوں میں بھر بھر کے جا رہی ہیں, فیکٹریوں میں جاب کر رہی ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟
ان لڑکیوں کا کام ہے دوائیوں کے بوتلوں میں ڈھکن لگانا اور بوتلوں کو پیک کرنا, اور یہ اس لیول کے کام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں کر رہی ہیں. اس کی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اور یہ تنخواہوں سے اپنا پیٹ پالتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کو آزادی دلانی ہے تو بجائے بیوی کو شوہر کی غلامی سے آزادی دلانے کے سب سے پہلے یہ لڑکیاں اس لائق ہیں کہ ان کو فیکٹریوں کے مالکان سے آزاد کیا جائے, کیونکہ یہ اس کی خدمت کر رہی ہیں, ان کی کمپنیوں میں جاب کر رہی ہیں. اور آپ یاد رکھیں, جب یہ لڑکیاں مختلف مالز میں یا مختلف اداروں میں یا کال سینٹر میں جاب کر کے کمپنی کے مالکان کی خدمت کرتی ہیں تو اس خدمت پہ ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور وہ تنخواہ ہوتی ہی اس غلامی کی ہے جو یہ غلامی کر رہی ہیں. آپ ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی کہ اس سیٹ اپ کو بند کیا جائے؟ یہ ان کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گھر میں بٹھا کے کھلائیں. اس کے خلاف آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ گھر میں وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور شوہر اس خدمت کی اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, اگر یہ خدمت کی تنخواہ دے رہا ہوتا نا تو لگے بندی اماؤنٹ ہوتی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا کہ ہماری بیویوں کا ہم پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ. کیا باس یہ کرتا ہے کہ جو اس کی امپلائیز ہیں نیچے کام کرنے والی, جیسا لائف اسٹائل باس کا ہے وہ اپنی ملازمین کو بھی اسی طرح کا لائف اسٹائل دیتا ہو؟ کال سینٹر میں جو کمپنیاں جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں تو کمپنیوں کے مالکان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ان ملازم عورتوں کو دیتے ہیں کیا؟ وہ تو اصل غلامی تو یہ ہے, اس سے آپ آزادی کی بات نہیں کرتی. اور جو عورت اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی خدمت کر کے اس کا بھاری بھرکم معاوضہ لے رہی ہے, اور وہ معاوضہ بھی نہیں ہے, وہ تو شوہر کی ویسی ذمہ داری ہے, وہ احسان نہیں جتلا سکتا کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں میں تمہیں پلاتا ہوں. جیسا لائف اسٹینڈرڈ شوہر کا ہے وہ بالکل وہی اسٹینڈرڈ کی لائف جو ہے نا اپنی بیگم کو دے رہا ہے, اپنی بیوی کو دے رہا ہے. آپ اس کو غلامی سے تعبیر کر رہی ہیں اور اس کی آزادی کی فکر ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقصد عورت کا استحصال ہے, عورت کو تباہ و برباد کرنا ہے, عورتوں کو روڈوں پہ لانا ہے, عورتوں کو فیکٹریوں میں ملازم بنانا ہے, ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پہ ان کو بے حیا بنانا ہے. اس کا آپ کا مقصد عورت کے حقوق کا تحفظ بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ اس طرح کی جو خواتین ہیں جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.